میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت اپنے ایک ولی کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، اور اس نام پہ سورت کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے اس برگزیدہ بندے کے کچھ واقعات بیان فرمائے۔ وہ سورت سورہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی معروف ہستی ہیں جنہیں لقمان حکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت اور دانش مندی سکھائی۔ گویا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دانش مند اور حکیم ہونے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، حکمت عطا فرمائی، لہذا ان کی جو باتیں ہوں گی وہ بڑی حکمت والی ہوں گی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمانے کا بطور خاص ذکر کیا تو جو ان کی باتیں ہوں گی وہ حکمت سے لبریز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا، انشکر للہ، اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے، اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کے شکر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ شکر ادا کرے گا تو اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ شکر ادا کرنے کا یہاں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی نعمت عطا فرمائے تو بندے کو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی نعمتیں بہا دی ہیں۔ جیسے دریا بہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر اس طرح رواں دواں ہیں، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ خدا کی نعمتیں تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ تمہارے اوپر جاری و ساری۔ ایک ایک لمحے کی جو نعمتیں ہیں وہ گن نہیں سکتے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، جدا نعمت ہے، کان سن رہا ہے، جدا نعمت ہے، زبان بولنے کی طاقت رکھتی ہے، جدا نعمت ہے، دل دھڑک رہا ہے، جدا نعمت ہے، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، جدا نعمت ہے، سانس رواں ہے، جدا نعمت ہے۔
بلڈ سرکولیشن ہمارے بدن میں جاری ہے، جدا نعمت ہے۔ ہزاروں بیماریوں کے جو بنیادی جراثیم ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ 4000 بیماریوں کے جو بنیادی جراثیم ہوتے ہیں انسان میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایکٹیو نہیں ہے۔ تو ایوری ٹائم 4000 ڈیزیز سے تو ہم ویسے بچے ہوتے ہیں۔ تو ہر لمحہ خدا کی اتنی نعمتیں ہیں۔ پھر یہ سورج چل رہا ہے تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے، نہ نکلے تو ٹھنڈ سے مر جائیں، اور اگر غروب نہ ہو تو گرمی سے مر جائیں، رات نہ ہو تو دن کی روشنی زندگی کا جینا دوبر کر دے، اور دن نہ نکلے تو اندھیرے میں کچھ کر نہ سکے۔ تو ہر آن ہر لمحہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے ظاہری باطنی نعمتوں کے دریا بہائے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میرا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا۔ اپنے مال میں برکت کا بڑا آسان طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ خدا مال دیتا ہے، خدا کا شکر ادا کریے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق حلال دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت دی، اللہ تعالیٰ اور دے گا، کیونکہ اس نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اب شکر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اگر دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شکر ہی شکر تھا۔ ناشکری تو نہیں ہو سکتی، تصور ہی نہیں۔ ناشکری تو نافرمانوں کا وصف ہے، اور سرکار سید المعصومین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے وہ شکر سے لبریز ہے، اس میں شکر ہی شکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو سنتیں اور آداب ہیں اگر ان پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار قدم قدم پہ شکر ادا کرتے تھے۔ اب غور کریں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر پڑھنے کی ایک دعا ہے۔ صبح جب سو کے اٹھیں تو ایک سنت ہے کہ ایک دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد پھر زندگی دے دی، اگلے دن کی زندگی، پھر سوئیں گے گویا مر گئے، خدا پھر زندہ کر دے گا۔ تو اب صبح اٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دعا، پہلا کام یہ کرتے تھے، پہلا کام یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو پہلا کام شکر ادا کرنا ہو گیا، کہ پہلا کام ہی سرکار کا شکر ادا کرنا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں روٹین یہ ہوتی ہے کہ آدمی سو کے اٹھتا ہے تو واش روم جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے۔ ٹوائلٹ جائیں تو باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا کر دی۔ جس کا یہ کام خراب ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو سنت یہ ہے کہ دعا پڑھی جائے شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی اور مجھے سکون دے دیا، عافیت دے دی۔ تو سو کے اٹھ کے دوسرا کام کریں تو اس کے بعد بھی سنت شکر ادا کرنا ہی ہے۔ پھر نارملی آپ کیا کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے سوئے، 7 گھنٹے سوئے، اٹھتے تو پیاس لگی ہوتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں۔ پانی پی کے کیا پڑھنا سنت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پانی پی کے بھی شکر ادا کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، پھر آپ اپنا جو
سلیپنگ ڈریس ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، آفس جانا ہے، آپ سلیپنگ ڈریس چینج کرتے ہیں اور اپنا جو ورکنگ ڈریس ہے وہ آپ پہن لیتے ہیں، جو روٹین کے آپ کا نارمل ڈریس ہے وہ پہنتے ہیں. جب ڈریس پہنے، جب کپڑے چینج کریں تو اس وقت کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا کر دیا. شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا کر دیا. اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، جس لباس کے ذریعے میں اپنا بدن چھپاتا بھی ہوں اور بدن کو زینت بھی دیتا ہوں. بندہ کپڑے پہنتا تو بدن چھپاتا ہے، ستر چھپاتا ہے، اور یہ کپڑے پہننے کے ساتھ آدمی کو زینت بھی ملتی ہے. ورائٹی ہے کپڑوں کے اندر، کسی نے کبھی کوئی سوٹ پہنتے، کبھی کوئی سوٹ پہنتے. سوٹ پہنا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے، چڈی کے اندر گھومتا ویسے ہی عجیب لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو سونے کے بعد اٹھنے کے بعد جو ترتیب سے کام ہے، ہر کام کے بعد شکر ہے، ہر کام کے بعد شکر ہے، ہر کام کے بعد شکر ہے. پھر آپ ناشتہ کرتے ہیں، بریک فاسٹ کرتے ہیں، ناشتہ کریں گے، کھانا کھائیں گے، کچھ بھی کھانا کھائیں، اس کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مسلمان بنایا. پھر شکر ادا کرنا ہے. تو آپ صبح کا کھانا کھائیں تو خدا کا شکر ادا کرنا سنت ہے، دوپہر کا کھائیں تو شکر ادا کرنا سنت ہے، شام کا کھائیں تو شکر ادا کرنا سنت ہے. دن میں 10 مرتبہ پانی پئیں یا کچھ بھی پئیں، جو بھی حلال چیز پئیں گے اس کے بعد شکر ادا کرنا سنت ہے. تو شکر ادا کرنا کتنی بڑی سنت ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے. تو اس سے پتا چلا کہ نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی سنت ہے، اعلیٰ درجے کی سنت. تو اسی لیے یہ جو سنت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھنے سکھانے کی جو ترکیب ہوتی ہے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو شکر کی نعمت ہے اور جو شکر کی سنت ہے، یہ والی بھی ہم سیکھ کے اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اب شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہوتا ہے زبان سے، جیسے یہ زبان سے ہم کہنا، جیسے کھانا کھایا تو شکر ادا کیا، پانی پیا تو شکر ادا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. دوسرا ہوتا ہے دل سے، شکر دل سے ادا ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات ہمارے اوپر کو بہت بڑی مہربانی کر دے نا، تو ہم اس کو بولتے بھی ہیں یار میں آپ کا دل سے شکر ادا کر رہا ہوں، اوپر سے نہیں، دل سے. تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی بڑی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، تو یہ الفاظ صرف میری زبان سے نہیں نکل رہے، میرے دل سے نکل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر جیسے زبان سے ادا ہو ویسے دل سے بھی ادا ہو. کہ ہم پانی پئیں تو پانی پی کے واقعتاً ہمارا دل کہے یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھا کے جسٹ ایک روٹین کے طور پہ الحمدللہ نہیں کہیں، ہمارا دل کہے یا اللہ یہ جو کھانا ہم نے کھایا اس کا اناج پتہ نہیں کہاں اگا تھا، کہاں کٹا تھا، کہاں پسا تھا، کہاں میک ہوا تھا، کہاں کک ہوا تھا، کس نے بنایا تھا، کہاں سے گھومتا گھماتا میرے سامنے آ گیا. چیز تیار ہوتی ہے دنیا کے مشرق میں بیٹھے گھارے مغرب کے اندر، اس میں کوئی دانہ مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے. کپڑا پہنا ہوا کیا جی؟ امپورٹڈ کپڑا پہنا ہوا. امپورٹڈ کا مطلب بھائی اس کا کاٹن کہیں اور اگا تھا، یہ کہیں اور اس کی فصل جو ہے، اس کی روئی جو ہے کاٹن کہیں اور اگی تھی، وہاں سے کسی نے کاٹی تھی، کسی نے اس کو بنایا تھا، کسی نے اس کا دھاگا بنایا، کسی نے اس کا کپڑا بنایا، کسی نے اس کو بیچا، کسی نے اس کو خریدا، کسی نے اس کو سیا، کسی نے سی کے دکان پہ رکھا، وہاں سے گھومتا گھماتا مجھ تک پہنچا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں چیزوں کا نظام چلایا ہوا ہے کہ کوئی شے کہاں سے چلتی ہے کہاں جا کے پہنچ جاتی ہے. تو یوں بندہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرے تو دل کے اندر سے وہ شکر نکلے. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، اس بزرگ کی عادت تھی کہ وہ بڑا ٹھنڈا پانی پیتے تھے. نارملی تو نا نفس بندہ مارتا ہے، بزرگ نفس مارتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں. تو نفس کشی کے اندر یہ ہے کہ جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے نا اس کے خلاف کرنا. کھانا گرم اچھا لگتا ہے تو ٹھنڈا کھائیں گے، پانی ٹھنڈا اچھا لگتا ہے تو گرم پئیں گے. یعنی بزرگوں کے اس طرح طریقے ہوتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ پانی یا ٹھنڈا پیتے تھے،
بڑے مزیدار قسم کا. تو کسی نے کہا حضور سارے بزرگ تو کچھ اور کرتے ہیں، آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ گرم پیتا ہونا تو صرف زبان سے شکر نکلتا ہے، ٹھنڈا پیتا تو اندر سے نکلتا ہے. یہ اللہ تیرا شکر ہے، کیا مزیدار پانی. تو نعمت جو ہے، نعمت سے جیسے ہم انجوائے کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شکر سے انجوائے کریں. تو یہ جب دل کے اندر ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں دل سے شکر ادا کر، دل سے شکر ادا کر. تو شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جو ہے وہ اعضاء سے بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے پاؤں سے بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت دے تو ہم اس کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کریں. ہمیں کسی نے گاڑی لے کے دی، تحفے میں مثال کے طور پہ گاڑی دے دی، اور ہم روزانہ اس کے دروازے کے سامنے پارک کرنا شروع کر دیں. بولے یار اچھی گاڑی لے کے دیا، میرا ہی جینا تنگ کر دیا، میں نے گھر سے نکل رہا تھا آگے گاڑی ہوتی ہے. ہمیں کسی نے کھانا دیا، کھانا کھا کے ہم سارے کھانے کا جو کچرا بچے وہ ڈسٹبن میں گیا اس کے گھر کے آگے ڈال دیں. یہ ناشکری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسی کی دی ہوئی نعمت اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیا، سارا بدن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں دی. اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اسے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اسی کی نافرمانی میں استعمال ہو. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اسی کی نافرمانی میں استعمال. زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہی زبان غیبت کرے، چغلیاں کرے، گالی دے، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، دل آزاری کرے، دوسروں کو تنگ کرے. آنکھیں جو ہے وہ گناہ کے کام دیکھیں، کان جو ہے وہ گناہ کی باتیں سنیں. تو یہ ناشکری ہے. اور شکر یہ ہے کہ اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگایا جائے. تو شکر کے اندر یہ چند ایک بنیادی مفاہیم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت کی نعمت عطا فرمائی تو فرمایا انشکر للہ، اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر. جو شکر کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے فإن اللہ غنی، تو اللہ بے پرواہ ہے. حمید، وہ بذات خود ہی حمد کے لائق ہے. کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے، اس کی ذات ہی وہ ہے جو حمد کے لائق ہے. تو لہذا کوئی نہ بھی شکر کرے گا تو پرواہ نہیں ہے، وہ خود ہی حمید ہے، خود ہی محمود ہے، وہ خود ہی حمد کے لائق ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب یہ پہلے تو بیان کر دیا کہ لقمان رضی اللہ عنہ کو حکمت دی. اب اس حکمت کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکمت کو کیسے استعمال کیا اور ان کی حکمت بھری باتیں کیا تھی، حکمت والی باتیں کیا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، جب لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ نصیحت ہے، پہلی بات یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی باقاعدہ تربیت کر رہا ہے، اور یہاں جو تربیت ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم ترین چیز عقیدے کی تربیت ہے، کہ اپنی اولاد کی عقیدے کی تربیت کر رہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. توحید شرک اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ. تو پہلی بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کا عقیدہ درست رکھے، اس کا عقیدہ درست رکھے. اس کا مستقبل اچھا کر دیا، اس کا کاروبار اچھا کر دیا، اس کو ایجوکیشن اچھی دلوا دی، اس کو مینر سکھا دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے عقیدے کا کوئی پوچھا ہی کبھی نہیں، کوئی صحیح نہیں کیا، عقیدے کے حوالے سے کبھی کوئی اس کے اوپر کچھ کیا ہی نہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج مسلمان ہے کل کچھ اور ہو جائے. یہاں کے معاشرے کے اندر تو آپ کے سامنے ہے نا کہ کیا حال ہے، صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر ہے، شام مسلمان ہے تو صبح کافر ہے، جو حدیث میں فتنوں کا زمانہ فرمایا گیا. تو یہاں تو فتنے یوں کہہ لیں کہ برس نہیں رہے، یہاں سے تو پھیل لیں. تو ایسی جگہ پر اپنی اولاد کی اگر عقیدے کی تربیت نہیں کریں گے، اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے، تو ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. تو پہلی بات یہ کہ اولاد کے عقیدے کی تربیت. دوسری بات یہ ہے
کہ اپنی اولاد کو دنیا کی چیزیں بھی سکھائیں، تعلیم بھی دیں، ان کی دوسری تربیت بھی کریں، لیکن ان کی دینی تربیت سے غفلت نہ کریں، ان کی دینی تربیت سے غفلت نہ کریں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو باتیں فرمائی اس میں دنیا کی باتیں بھی ہیں، لیکن دین کی بات پہلے سکھائی، دین کی بات پہلے سکھائی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد آگے جو باتیں ہیں وہ بھی دین کے حوالے سے۔ اچھا، تیسرا اس کا پہلو ایک اور ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس میں اپنے بیٹے کا تعلق، اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ بیٹا خدا سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے۔ ہم دنیا جہاں کی کمیونیکیشن سکلز تو سکھاتے ہیں، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ادرس، لیکن خدا سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے وہ نہیں سکھاتے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ بات سکھائی۔ اب یہاں پر باپ اپنے بیٹے کو چونکہ سکھا رہا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کی اہمیت ہے اسی کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا ہم نے انسان کو حکم دیا، ہم نے انسان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ وہ حکم آگے جا کے، لیکن درمیان میں ایک اور بات فرمائی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدئی، ماں باپ دونوں کے ساتھ، لیکن بطور خاص ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس نے کمزوری پہ کمزوری برداشت کرتے ہوئے پیٹ میں اٹھا کے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک دودھ پلایا۔ تو چونکہ ماں مشقت زیادہ اٹھاتی ہے اس لیے اس کی خدمت کرنے کا حکم زیادہ دیا گیا۔ 3 مرحلے زیادہ ہیں عورت کے، عورت 3 مرحلوں میں باپ سے زیادہ اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے۔ نمبر 1 تو جو 9 مہینے کا پیریڈ، اس میں کیا کیا حالت و کیفیت گزرتی ہے ہر بندہ جانتا ہے، کتنی تکلیف کے اندر وہ سارا پیریڈ گزرتا ہے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں بچے کا آنا ماں کے لیے کیسی آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، وہ سب سمجھتے۔ پھر اس کے بعد جو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہے، تو یہ بچے کو دودھ پلانا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ بچے نے کوئی صبح دوپہر شام 3 ٹائم دودھ نہیں پینا ہوتا کہ اس کی ٹائم فکس ہے کہ جناب یہ اس کا ناشتہ، یہ دوپہر کا کھانا، یہ اس کا ڈنر ہے۔ نہیں، بچہ کسی بھی وقت رو سکتا ہے، وہ 10 بجے رات کے رو یا 3 بجے رو یا 4 بجے رو، اس کو کوئی ٹائم کی فکر نہیں۔ بچے نے جناب کام خراب کر دیا، بستر خراب کیا، تو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ بچہ کسی بھی وقت بلا وجہ رو سکتا ہے۔ تو یہ جتنے کام ہیں ان کو سیٹ کون کرتا ہے؟ دیکھتا کون ہے؟ ماں دیکھتی۔ باپ تو بعض اوقات بولتا ہے نا کیا تنگ کر کے رکھا، میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہوں، وہ ویسے ہی دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے۔ اب اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں نے دیکھنا ہے، اولاد کی گندگی دھونی ہے تو ماں نے دھونی ہے، اس بچے کو دودھ پلانا ہے تو ماں نے پلانا، اس کا بستر چینج کرنا ہے تو ماں نے کرنا ہے، اس کے کپڑے چینج کرنے ہیں تو ماں نے کرنے ہیں، سب کچھ 2 سال کا پیریڈ جو میٹرنل پیریڈ ہوتا ہے وہ ماں نے قربانی پہ قربانی دینی دینی۔ تو ماں کی قربانیاں 3 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے کا عرصہ، پیدائش کے وقت کا ٹائم اور پیدائش کے بعد کا ٹائم، 2 سال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے بیان فرمائی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تمہارا باپ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 گنا اس کی خدمت کا زیادہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی، حکم دیا والدین کے بارے میں۔ کیا حکم دیا؟ نشکر لی والدیک، اے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو رکھا ہے۔ خدا کی ذات کہاں؟ خالق، مالک، رازق،
رب العالمین، سب کچھ دینے والا، کہاں خدا کا شکر ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ان کے شکریہ کو اپنے شکر کے ساتھ ملا کے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اب غور کیجئے کیا یعنی مقام ہے ماں باپ کا، کیا مقام ہے کہ خدا کے شکر کے ساتھ ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے، ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، قرآن پاک کے اندر دعا موجود ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ کیا تھا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو ان پہ رحم کر۔ اس دعا کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ ماں باپ نے بچپن میں کیسے پالا تھا، ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی، ہر چھوٹے بڑے معاملے کے اندر بچے کی کیئر کی تھی، تکلیفوں سے بچایا تھا، آسانی میں رکھا تھا، عافیت پہنچائی تھی۔ تو اب گویا بندہ خدا سے کہہ رہا کہ یا اللہ تو میرے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کر، تکلیف سے بچا، پریشانی سے بچا، آزمائش سے بچا، کوئی دکھ نہ پہنچے ان کو، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش نہ ہو، سکون سے رہے، آسانی سے رہے، عافیت سے رہے، راحت سے رہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اگر اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتا ہے تو جو اس نے نماز پڑھی وہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اور جو اس نے دعا مانگی اس نے ماں باپ کا شکر ادا کیا۔ تو گویا 5 وقت نماز پڑھیں اور 5 وقت ہی ماں باپ کے لیے دعا کر کے ان کا شکر ادا کریں تو دونوں ہی کام ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ماں باپ کا شکریہ ہوتا ہے یہ کئی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو دعا بھی ہے کہ ہم دعا کریں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی زندگی صحت اور عافیت کے لیے دعا کریں، جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ان کی بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ نے اولاد کی ہر جائز خواہش کو پورا کیا تھا اور چہرے پہ ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا تھا، اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کی ہر جائز خواہش کو پوری کرے اور چہرے پہ بل نہ آنے دے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ سے موڈ آف کیا ہوا ہے، بچوں کی وجہ سے ماں باپ سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، کاروبار نوکری کی وجہ سے ماں باپ سے تعلق جو ہے وہ توڑا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ تو ان کی جائز خواہش کو پورا کیا جائے۔ اور ایک شکریہ ادا کرنے کی یہ بھی صورت ہے کہ ماں باپ سے لٹرلی آپ کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ نے ہمیں پالا پوسا تو ہم یہاں تک ہیں، آپ نے ہمارے اوپر شفقت کی، آپ نے مہربانی کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تیسری صورت نا بڑی مسنگ ہوتی ہے، یہ ماں باپ سے یوں بہت کم کہا جاتا ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیز کے اوپر ہر دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں کا ماحول تو اور زیادہ شکریہ ادا کرنے کے اندر تھینک یو، راستہ بھی دے تھینک یو، تو یہ کبھی تھینک یو ماں باپ سے بھی کہیں، یہ جزاک اللہ کبھی ماں باپ سے بھی کہا جائے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ کیا ہمارے لیے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ شکریہ ماں باپ کا بھی ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے بارے میں کہ اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، کیونکہ بات چل رہی تھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، کیا نصیحت کی؟ فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔
ان اللہ لطیف خبیر. فرمایا اے میرے بیٹے، کوئی عمل، انہا کوئی عمل، اچھا یا برا، کوئی عمل اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، رائی کے دانے سے لے لے کے چھوٹے سے چھوٹا عمل، اتنا سا بالکل بہت مشکل سے نظر آنے والا، فرمایا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہوگا، اور وہ عمل کہاں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کوئی عمل کیا تھا، او فی السماوات، یا وہ عمل آسمانوں میں جا کے کیا، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں جا کے کیا، یا اتی بہ اللہ، اللہ سارے عمل لے آئے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سارے عمل بندے کے سامنے لے آئے گا. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر گناہ کرے گا قیامت کے دن اس گناہ کو بھی دیکھے گا. ہم نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، خدا نہیں بھولتا، اور ہم گناہ کر کے بھی بھول جاتے ہیں لیکن خدا نہیں بھولتا. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی گناہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے سامنے کر دے گا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑا نہ جائے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کیا نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ چھوٹی نیکی ہی بخشوا دے اور ہو سکتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہی پھنسا دے. چھوٹی نیکی بخشوا دے اور چھوٹا گناہ پھنسا دے، کوئی پتہ نہیں. اور حدیث طیبہ کے اندر بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ چھوٹی سی نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا. ایک حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بندے کی جب موت کا وقت آیا تو فرشتے اس کے پاس آئے اور فرشتوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے کوئی نیکی کی ہو تو بتاؤ، کوئی نیکی کی ہے تو بتاؤ. اس نے سوچ کے کہا کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی زندگی. فرشتوں نے کہا نہیں سوچ لو کوئی زندگی میں کوئی نیکی کی ہو. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں کی. پھر سے کہا ہاں ایک کام کرتا تھا میں، اب نیکی ہے یا نہیں ہے یہ تم بتا دو، لیکن ایک کام کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ میں بڑا پیسے والا تھا، لوگ مجھ سے قرض لیتے تھے، ادھار پہ مال لیتے تھے، تو میرا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی پیسے والا آدمی مجھ سے قرض لیتا یا سامان خریدتا اور مجھے اس کے ادھار اس نے پیسے دینے ہوتے، میں اس پیسے والے آدمی کو بھی ادائیگی کے اندر مزید مہلت دے دیا کرتا تھا کہ بھی 1 اپریل کو دینا، چلو ٹھیک ہے یا 2-4 دن لیٹ بھی دے دینا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو مہلت دے دیتا تھا. اور اگر کوئی غریب آدمی ہوتا جو میرا قرض واپس نہ کر سکتا تو میں اسے قرض معاف کر دیا کرتا تھا، نہیں دے سکتا تھا معاف کر دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ جب یہ بندہ ہو کے دوسروں کو معاف کر دیتا تھا تو میں خالق ہو کے اس کو معاف کر دوں. اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. بظاہر کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، اس کا رائٹ تھا ٹائم کے اوپر پیسے لے اور کسی کو معاف نہ کرے، لیکن اسے بھلا کرنے کے لیے دوسروں کا خیر خائی کرتے ہوئے اس نے نیک عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے بخش دی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک، وہ اس سے بھی آگے کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پیاس لگی اور وہ کسی کنویں کے پاس سے گزرا. تو پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کنویں میں سے پانی پیا. پانی پیا تو پانی پی کے جب وہاں سے ہٹا کنویں سے، فاصلہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو اس نے دیکھا وہی سائڈ کے اوپر ایک کتا کھڑا تھا اور وہ پیاسا تھا. کتا کھڑا تھا، پیاسا تھا، اور وہ اپنی زبان جو ہے نا وہ گیلی مٹی پہ پھیر رہا تھا پیاس کی وجہ سے تاکہ اس کو تھوڑا سا سکون مل جائے. تو اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ یار مجھے پیاس لگی تھی، میں تکلیف میں تھا، تو یہ کتے کو بھی تو پیاس ہی تنگ کر رہی ہے نا. اب اس نے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلانا تھا
تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ جو ہے نا اس نے اپنا جو ہے نا وہ امامہ وغیرہ باندھا، کنویں سے پانی نکال کے وہ جوتا جو ہے کتے کے آگے کر دیا، وہ جوتا کتے کے آگے کر دیا پانی کا بھرا ہوا۔ وہ کتے نے جب پانی پیا اس کی پیاس بجھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص تھا جو کسی راستے سے گزرا تو راستے کے اندر کسی درخت کی شاخ ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، یا لٹک رہی تھی اور یا وہاں گری پڑی تھی۔ تو گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، جیسے راستے میں کوئی چیز پڑی ہو تو ہر بندہ ہٹ کے گزرتا ہے۔ اس بندے کے دل میں خیال آیا یار سارے لوگ اس سے پریشان ہیں تو میں کیوں نہ اس کو صحیح کر دوں۔ اس نے وہ شاخ وہاں سے ہٹا دی، یا درخت سے جو لٹک رہی تھی اس نے کاٹ دی، لوگوں کا راستہ صاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو دیکھا کہ جنت میں اسی درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے، جنت میں اسی درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے۔ جس درخت سے لوگوں کو اس نے تکلیف سے بچایا تھا، اللہ تعالیٰ نے درخت بھی جنت میں پہنچا دیا، بندہ بھی جنت میں پہنچا دیا، اور وہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ تو نیکی جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہماری بخشش کا سبب بن جائے، اس لیے کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑا نہ جائے۔ ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، درود ہے، یہ محفل میلاد ہم مناتے ہیں، اسی طرح کسی کا بھلا کر دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دیتے ہیں، کسی رشتہ دار کو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے علاج کے پیسے نہیں ہے اس کا علاج کروا دیتے ہیں، کسی کے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہے پیسے نہیں ہے اس کو پیسے دے دیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے بخشے، اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے بخشے۔ تو جیسے نیکی کا معاملہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، فرمایا کہ اگر پہاڑوں کی بلندی پہ کی، آسمانوں میں جا کے کی، یا زمین کے اندر جا کے کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے لے آئے گا اور اس پہ صلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح برائی اور گناہ کا معاملہ بھی، برائی اور گناہ کا معاملہ بھی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ آدمی کو پکڑوا بھی سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اتنا کنسیڈر نہیں کرتے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے، کوئی بات نہیں، خیر ایسا تو ہوتا ہی ہے، وہی چیز ہمارے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پھنسنے کا سبب بن سکتی۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے نمازوں کی بڑی پابند ہے، نفل بڑے پڑھتی ہے، نفلی صدقے بڑے کرتی ہے، نفلی روزے بڑے رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے، برا بھلا کہتی ہے، لڑتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ حالانکہ صحابہ کرام نے بالتصریح عرض کیا یا رسول اللہ نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، نفلی صدقے بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ نفل تو اتنے نہیں پڑتی، اور صدقہ بھی جو ہے وہ پنیر کے ٹکڑے جو اس زمانے میں بہت سستے ہوتے تھے وہ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے بس، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، فرمایا جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ وہ نمازی پرہیزگار جو ہے وہ جہنم میں، اور یہ جس نے اتنے نفل نہیں پڑھی، فرض ہی پڑھتی تھی، فرض روزے فرض نمازیں کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں سے سلوک اچھا کرتی تھی، فرمایا جنت میں جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس کے ساتھ ایک بلی تھی، وہ بلی جہنم میں عذاب کے لیے نہیں، عذاب دینے کے لیے تھی۔ فرمایا کہ ہوا کیا کہ اس عورت نے ایک بلی کو اپنے پاس باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ اسے کھانے کو دیا، نہ اسے پینے کو دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی ادھر ادھر جا کے کچھ کھانے کو تلاش کر لے، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ دیکھیں پہلے کیا تھا، صرف کتے کو پانی پلایا اور جنت میں، یہاں بلی کو تکلیف دی ہے اور جہنم میں۔ تو اب غور کیجئے کہ جب بلی کو تکلیف دینے کا یہ عالم ہے تو زندہ انسانوں کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہوگا؟ زندہ انسانوں کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں کرتے کہ دوسرے کو ہماری وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی، دوسرا ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہا، ہم اپنی طرف سے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں۔ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کے اندر ہم اگر اس انداز میں چلاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں مروائے گا، ہم گاڑی غلط جگہ پارک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیں جس کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف ہو، ہم کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بین کے علاوہ کسی اور جگہ پھینک دیں جس سے گندگی پھیلے، ہم اپنے گھر کے اندر ٹی وی اتنی بلند آواز سے چلائیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، ہم اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز اتنی اونچی آواز سے کریں کہ دوسروں کو پریشانی کا سبب ہو۔ جو ڈبل سٹوری اور 3 سٹوری مکانات کے اندر رہتے ہیں تو اوپر والے اچھل کود کریں، نیچے والوں کو پریشانی ہو جائے، نیچے والے تنگ ہو جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کو تکلیف دینے کے اندر داخل ہیں۔ رات کے 11-12 بجے ہمیں یاد ہے کہ یار وہ کیل ٹھونکنا تھا، آج لگے ہوئے کیل ٹھونکنے رات کے 12 بجے، یا کوئی اور ایسا کام کرنے کے جس سے شور ہوتا ہے، نوائز ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی کام، یا اسی طریقے سے گاڑی ہے، گاڑی کے اندر میوزک چلایا ہوا ہے، یا میوزک یا کہ نعت ہی چلائی ہوئی ہے، لیکن اتنی اونچی آواز سے ہم روڈ سے چلتے آ رہے ہیں، جس گھر کے پاس سے گزرے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آواز بڑی بلند ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا بعض لوگوں کی نیند جو ہے وہ بڑی سینسٹیو سی ہوتی ہے، وہ معمولی سا آواز سے شور ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ تک نیند نہیں آتی۔ تو اب جو یہ گاڑی کے اندر میوزک بجانے والے یا کوئی کچھ اور چلانے والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے گھر کے سامنے آ کے بند کر دیا تھا، لیکن وہ جتنی دیر میں بند کیا تھا اتنی دیر میں دوسرے کی نیند خراب کر دی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اب زبان کی وجہ سے دیکھیں کیا فرمایا کہ جو عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی فرمایا کہ جہنم میں جائے گی، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی جہنم میں جائے گی۔ اب جو اپنے گھر والوں کو ہی اپنی زبان سے تکلیف دے رہا ہو، پڑوسی پہلے یا گھر والے پہلے؟ گھر والے پہلے۔ تو جب پڑوسی کو تکلیف دینے کے اوپر یہ حال ہے کہ فرمایا کہ نماز روزے کے باوجود جہنم میں جائے گی، تو گھر کے اندر شوہر کی زبان سے بیوی محفوظ نہیں، بیوی کی زبان سے شوہر محفوظ نہیں ہے، یا آپس میں گھر کے افراد جو ہے ان کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، یا رشتہ داروں کی آپس کے اندر لڑائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری زبان سخت ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے بلیم اور یہ وہ شروع کر دیتے ہیں، تو غور کیجئے کہ ان کے لیے کیا وعید ہوگی۔ گھروں میں لڑائیاں، میاں بیوی میں طلاقیں کیوں بڑھتی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ زبان سخت استعمال کی جاتی ہے اور دوسرا فریق برداشت نہیں کرتا اسے۔ ایک نے زبان سخت استعمال کی، دوسرے نے آگے اس سے زیادہ سخت استعمال، ایک نے 1 الزام لگایا، دوسرے نے 2 الزام لگا دیے، ایک نے 1 بات یاد کرائی، تو نے تو پہلے بھی ایسے کیا تھا، وہ کہتے تو پہلے اس طرح کرتا تھا، 2 باتیں اس نے یاد کرا دی، نتیجہ یہ گھر میں لڑائی، فساد، خاندان بکھر جاتا۔ تو لہذا جو چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہے اس کو کنسیڈر کریں، نیکی ہے تو چھوڑے نہیں اور گناہ ہے تو ارتکاب کرے نہیں۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی کہ اے بیٹا یاد رکھ کہ عمل چھوٹا سا بھی ہو اور وہ پہاڑوں کی بلندی پہ کیا جائے یا آسمانوں میں یا زمین میں، خدا نے تیرے سامنے لے آنا ہے، تیرے سامنے لے آنا ہے۔ تو اس لیے عمل کرتے وقت سوچ لو کہ تجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک یہ کام بڑی ہمت والے ہیں، یہ کام بڑی ہمت والے ہیں۔
نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، بے ہمتہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نیند نہیں نماز پڑھنے دیتی، اس کو ٹی وی نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس کو دوستوں کی گیدرنگ نماز پڑھنے نہیں دیتی، اس کی دوستوں کے ساتھ گپ شپ اسے نماز نہیں پڑھنے دیتی، اسے نوکری نماز نہیں پڑھنے دیتی، کاروبار نماز پڑھنے نہیں دیتا، اسے سستی نماز پڑھنے نہیں دیتی، اسے اس کا بستر نماز پڑھنے نہیں دیتا، فجر کے لیے نہیں اٹھنے دیتا، تو فرمایا کہ بے شک ہے بڑا ہمت والا کام نماز قائم رکھنا۔ دوسری بات فرمائی کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کہ معاشرہ تبھی سدھرتا ہے جب اس میں لوگ نیکی کو پروموٹ کریں اور برائی سے منع کریں۔ اگر ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا کہ بھائی جو مرضی کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا مصیبت ہے تو صبر کرنا۔ اب یہاں پر جو توجہ کے قابل بات ہے وہ دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہا ہے اور اس میں نماز کا بطور خاص ذکر کر رہا ہے کہ نماز پڑھنی۔ ہمارے ہاں اولاد کو نماز کی ترغیب دینا یا نماز کے لیے جگانا یا نماز کی اہمیت سکھانا بڑا کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بچے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ماں باپ خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اولاد کو جتنی پیار، محبت، شفقت، نرمی اور سمجھانے سے سمجھانا چاہیے اتنا نہیں سمجھاتے۔ جبکہ نماز کے لیے تاکید کرنا، اولاد کو، گھر والوں کو نماز کا کہنا کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل وعدے کے بڑے پکے تھے اور خدا کے رسول تھے، نبی تھے۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ قرآن میں بطور خاص ان کا ذکر کیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ اور ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اے بندے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ پکے رہو۔ یعنی خود بھی نماز پہ پکے رہو یہ بعد میں ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو یہ پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز کی تاکید فرمائی، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے اپنے جو ہے وہ بیوی کو، بچوں کو، گھر کے افراد کو نماز کی تلقین کریں، ترغیب دیں۔ نماز کا بھلے گھر کے اندر اس کے فضائل بیان کریں، فوائد بیان کریں، لیکن ہو ایسا کہ مسلمان کا بچہ نمازی ہو، مسلمانوں کا بچہ نمازی ہو۔ دعوت اسلامی کا ایم اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ نمازی ہو۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک۔ اور دوسری یہاں پر جو نصیحت حضرت لقمان نے فرمائی وہ کیا تھی؟ اپنے بیٹے سے فرما رہے بیٹا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کر۔ یعنی بیٹے کو نمازی بھی بنا رہے، مبلغ بھی بنا رہے، نمازی بھی بنا رہے ہیں اور مبلغ بھی بنا رہے ہیں کہ بیٹا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اور ایگزیکٹ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کرتی ہے، نمازی بھی بناتی ہے، مبلغ بھی بناتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو آتا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی پکی اور نیکی کی دعوت بھی پکی۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ فرمائی بیٹا نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مصیبت ہے تو صبر کر۔ اس کے بعد آخری بات عرض کرتا ہوں، آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا رخسار، اپنا گال ٹیڑھا مت کرنا، یعنی منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا کسی کے ساتھ، جیسے متکبر آدمی کرتا ہے نا، منہ پھلا کے بڑا ٹیڑھا ہو کے بات کرتا۔ ہم بول بھی دیتے ہیں یا بڑے ٹیڑھے منہ بات کرتا، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، ہم لفظ بھی استعمال، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا۔ نہ تو بندے کی گفتگو سے تکبر آئے اور نہ اس کی چال سے تکبر نظر آئے، نہ گفتگو سے تکبر ہو نہ اس کی چال کے اندر تکبر ہو۔ اور کیسی چال ہو؟ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چلا کرو، باوقار انداز میں چلا کرو۔
وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اونچی چیخ چیخ کے نہ بولو. اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا چیخ چیخ کے نہیں بولو، اپنی آواز پست رکھو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا چیختا ہے. گدھا 1 کلومیٹر پہ ہوگا نا، یہاں تک آواز آئے گی اس کی چیخنے کی، چلانے کی. تو فرمایا چیخ چیخ کے باتیں نہیں کرو. یہ جو چیزیں بیان کی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مینرز ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہاں مینر سکھائے. بیٹا گفتگو کیسے کرنی ہے، بیٹا چلنا کیسے ہے، بیٹا بات کیسے کرنی ہے، بیٹا آواز اونچی کتنی ہونی چاہیے. تو یہ مینر سکھائے. اب اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ چیخ چیخ کے بولنا، اونچی آواز سے بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کی طرح قرار دیا. اب ہم اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ ہاسپٹل کے اندر ہیں، اونچی اونچی بولے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں مریض پریشان ہوگا. کلینک کے اندر ہے، اونچی اونچی بولے مریض پریشان ہوگا. یا جو ہے وہ گھروں کے اندر اتنی اونچی بولتے ہیں کہ پڑوسی پریشان ہوتے ہیں. یا جو ہے وہ 2-4 منزلہ فلیٹ ہے، اب اوپر جانا ہے تو جب سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اسٹیئرز پر چڑھ رہے ہیں، تو موبائل ہاتھ میں اونچی اونچی رات کو 1 بجے بولتے جا رہے ہیں. وہ ہر گھر کے سامنے اونچی اونچی بولتے جائے گا، ہر گھر والا پریشان ہو. تو فرمایا کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا، درمیانی آواز پست رکھو. اتنی چیخنا چلانا یہ تو گدھے کا کام ہے، انسان کا تھوڑی کام ہے. یہ جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہیں، اب غور کریں. شروع کہاں سے ہوا؟ کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، عقیدے سے. عقیدے کے بعد آیا بیٹا نیکی کرنا ہے اور ہر برائی سے بچنا ہے. اس کے بعد آیا نماز پڑھنی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، صبر کرنا ہے. اس کے بعد آیا کہ اترا کے نہیں چلنا، ٹیڑے منہ بات نہیں کرنی، آواز کو پست رکھنا، میانی چال چلنی. عقیدہ، عبادت اور اخلاقیات. عقیدہ، عبادت، اخلاقیات، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی 3 چیزیں اپنے بیٹے کو سکھائی. ہمارے لیے اس میں 2 اعتبار سے درس ہے. ایک تو یہ کہ خود ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اس پہ غور رکھیں، اپنے عقیدے کی مضبوطی پہ غور رکھیں، اپنی عبادت پہ غور رکھیں اور اپنے اخلاقیات پہ غور رکھیں. نہ عقیدے میں خرابی آئے، نہ عمل میں کوتاہی آئے، اور نہ اخلاقیات برے ہوں. تینوں چیزیں اچھی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، حضرت لقمان نے یہ ساری باتیں اپنے بیٹے سے فرمائی تھی، تو ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز میں کریں. اولاد کا عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں، اولاد کی عبادت کا ذوق شوق بھی ان کے اندر پیدا کریں، اور آداب زندگی بھی سکھائیں. ایک چیز کو لے کے بقیہ نہ چھوڑیں. ایسا نہیں ہے کہ مینرز تو ہم نے سکھا دیے کہ جناب چونکہ یو کے میں رہتے ہیں لہذا مینرز ہونے چاہیے، ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. ارے بھائی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، لیکن عبادت اس سے اوپر ہے اور عقیدہ اس سے اوپر ہے. تو ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ دونوں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس پہ غور کریں، اپنی اولاد کی تربیت کے اعتبار سے بھی اس پہ غور کریں. اور تیسرا یہ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھیں گے، یا مدنی چینل دیکھیں یا اجتماع دیکھیں، آپ کو یہ تینوں چیزیں نظر آئیں گی. 12ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں ہوتی رہی. صبح دوپہر شام سرکار کی محبت پہ بیان، سرکار کی محبت اور تعظیم کی باتیں. یہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ صحیح ہو رہا تھا. اور مدنی چینل مسلسل جو دیکھتا رہتا ہے، اجتماع میں جو آتا ہے پکا نمازی بن جاتا ہے. اس کا مطلب کہ عبادات کی ترکیب بھی مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دعوت اسلامی کا جو مین کانٹینٹ ہے درس کا، وہ ہے مینرز کے بارے میں. غیبت کی تباہ کاریاں یہ زبان کے مینرز ہیں سارے. آداب طعام یہ کھانے کے مینرز ہیں. اور بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ مختلف مینرز کے اعتبار سے. تو اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں. الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہیں. تو لہذا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے یہ اپنی زندگی کا ایک لازمی پارٹ بنا لیں، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک رہے، ہماری عبادت بھی ٹھیک رہے، اور ہم آداب بھی سیکھتے رہیں، اور ایک سچے مسلمان بن کر ہم زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک